السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز پروگرام سچ کی تلاش کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے ناظرین۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ 3 دن سے جو ہے وہ 4 دن سے لگاتار ایک تو انٹرنیٹ کی بندش تھی اور دوسرا پی ڈی ایم حکومت نے جو ہے وہ جس طریقے سے جس فستائیت کا ایک ریکارڈ قائم کیا پاکستان کی ہسٹری میں، عمران خان صاحب کو گرفتار کروایا گیا اور پھر ان کے ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا، اور جو ہائی کورٹ میں جو گرفتاری تھی عدالت کے حیاتے کے اندر سے، اس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اور عمران خان کو پھر جب ہائی کورٹ میں گئے تو پھر عمران خان صاحب کو کل تمام کیسز میں جو ہے کہ 145 کیسز انہیں بنائے ہوئے تھے خان صاحب پر، اور جو 4 دہشت گردی کے مقدمات پر نامزد تھے عمران خان، ان پر بھی ریلیف ملا۔ اسی تمام صورتحال پر اور اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے، خاص طور پر جو فضل الرحمان صاحب پیر کو دھرنا دینے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے بعد ہم مظاہرہ کریں گے۔ ایک طرف تو دفعہ 144 پی ٹی آئی والوں کے لیے تو نافذ ہے، تو کیا پی ڈی ایم حکومت کے لیے بھی دفعہ 144 کا نفاذ عمل میں آئے گا، یا پھر یہ جہاں چاہیں دھرنا دیں جلسہ کریں، ان کے لیے قانون کوئی اور ہوتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر نجوم ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، راجہ شہزاد علی صاحب۔ پہلے تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کو دیا۔ سر ویلکم کریں گے آپ کو شو میں۔ جی بہت شکریہ طیب صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس خوبصورت پروگرام پہ، اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ آپ نے مجھے جو ہے وہ دعوت دی۔ اور جو بھی آگے حالات ہیں وہ تو سر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، سب جیسا بھی چل رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو کوشش جو اپنی ہمارے نجومیت کے ذریعے ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، جو ہم لوگ اعداد و شمار رکھتے ہیں، اس کے مطابق ہمارے سامنے جو بھی چیز آتی ہے ہم اس کو فیکٹ اینڈ فگر قوم کے سامنے، عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں، تاکہ آنے والا وقت جو ہے وہ عوام کو تقریباً کچھ اس کے بارے میں کچھ آگاہی دے سکے، کچھ رہنمائی کر سکے۔ سر بتائیے گا کیا کیسا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ضمانت بھی ہوگی، اور جتنا یہ عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور اٹھا دیتا ہے، تو آپ عمران خان صاحب کی بطور نجوم کیا پیشن گوئی کرنا چاہیں گے کہ مستقبل میں کیا خان صاحب جو ہے وہ آگے وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر جو نواز شریف صاحب کی ایک خواہش ہے کہ خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جائے اور نیل بھی کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ تو 2000 تقریباً پچھلے سال سے 2019 کے بعد کا جو دور چل رہا ہے، اس وقت سے ہی میں مختلف چینلز کے اوپر اور مختلف جگہ پہ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ خان صاحب کے پاس ایک روحانی طاقت ہے، ایک ایسی طاقت جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا، اور یہ روحانیت کی طاقت ایک لا علمی کا ثبوت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والا وقت کیا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیسے ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، اس کے بارے میں تو ہم نہیں بتا سکتے۔ لیکن اس وقت جو ہے خان صاحب جو ہیں وہ ٹوٹلی محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی روحانی طاقت کی بیس کے اوپر یا علم نجومیت کی بیس کے اوپر ماشاءاللہ ان کے ستارے عروج پہ ہیں۔ خان صاحب کو جتنا مرضی ٹیپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے، یا خان صاحب کو جس طرح سے جس بھی طریقے سے ان کو جو ہے وہ آگے ان کے اوپر چاہے کیسز کر دیے جائیں، چاہے کیسے بھی کر دیے جائے، لیکن خان صاحب اس میں سے باعزت بری ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے ستارے بالکل جو ہیں وہ عروج پہ ہیں۔ خان صاحب خود بھی بالکل محفوظ ہیں ہر لحاظ سے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والا دور زیادہ دور نہیں کہ جب خان صاحب دوبارہ سے وزیر اعظم ہوں گے پاکستان۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے تو ستارے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک روحانی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو مزید آگے جو ہے وہ کامیابیوں سے امکنار فرمائے گا۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کی نیالی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ یہ ستارے ان کے حق میں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا وجود ہے، ہر انسان اپنے علم کے لحاظ سے یا اپنی جو طاقت کے لحاظ سے جس طرح سے بھی وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب ہو گیا یا شریف فیملی ہوگی، ان کے بارے میں تو ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ فی الوقت ان کو ایک احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ اپنی لیڈرشپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ مجھے کچھ اتنا خاص نظر میں نہیں آتا ہے کہ اس کو اس لیڈرشپ کو وہ آگے کر سکتے ہیں۔ بے وجہ ایک چیز کو الجھانا، ایک چیز کو جو ہے وہ ٹریپ آؤٹ کرنا، یا اس کو جو ہے ایک ایسا راستہ دے دینا کہ جس کا کوئی آگے جس کی کوئی منزل نہ ہو، تو میرا خیال میں اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ ان کو باقاعدہ طور پہ ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور ٹیبل ٹاک کے تحت ان کو مذاکرات کی بیس کے اوپر ہی اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا۔
چلنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو آپ کے اس میں جو موجودہ تنازع ہے تو کیا یہ ٹیبل ٹاک کی طرف آئے گا، سیاسی قائدین اس پر مذاکرات کریں گے، یا تصادم کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اسی طرح یہ تصادم کی صورتحال مزید کشیدگی اختیار کرے گی؟ کیونکہ اگر ہم گزشتہ رات کی بات کریں تو ISPR کا واضح بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم مارشل لا کا سوال ہی پیدا نہیں تھا اور مارشل لا وغیرہ نہیں لگایا جاتا۔ جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں وہ جو ہے وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، تو فوج کی جانب سے تو یہ کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی مارشل لا وغیرہ نہیں لگایا نا، کہ کابینہ میں کل بار بار اس بارے میں بحث چھڑی جا رہی تھی کہ مارشل لا لگایا جائے 232 آرٹیکل 232 کے تحت، لیکن پیپلز پارٹی نے اور دیگر جماعتوں نے جو ہے اس پر اعتراض بھی کیا اور مخالفت بھی کی، اور پھر اس پر جو ہے وہ مخر ہوگی، اسمبلی مخر ہوگی کہ نہیں لگاتے۔ دیکھیے طیب صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو حالات، میں نے ابھی آپ کو 2 منٹ پہلے تھوڑے سے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ جو حالات بنائے گئے ہیں وہ حالات صرف بنائے جا رہے ہیں، وہ حالات ایسے ہیں نہیں، ٹھیک ہے۔ اس قوم کا جو مستقبل ہے بالکل روشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کی جو بات ہے وہ 100% بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ایمرجنسی یا مارشل لا کا نفاذ تو اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آنے والا وقت اور زیادہ جو ہے وہ سخت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہر حکومت کی دور کے اندر ان کے اپنے جلسے بھی ہوئے ہیں، جلوس بھی ہوئے ہیں، پھر انہوں نے اپنے دھرنے بھی دیے ہیں، دیکھیں اس کا امپیکٹ آپ کی پاکستان کے اوپر نہیں پڑے گا کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم ماشاءاللہ جو ہم ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک سیکیورٹی کی سائڈ پہ ہیں ہم، ماشاءاللہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا آنے والا ہر دور، ہر وقت جو ہے پاکستان کے اوپر وہ ایک اچھا دور آنے والا ہے، اور آنے والا 1 سال بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 1 سال کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دوبارہ اس ترقی کی طرف بڑھے گا، اور یہ جو ہے یہ جو جتنے بھی یہ پرابلمس آ رہی ہیں، کیونکہ 2023 میں بھی میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ 2023 سال جو ہے وہ فی الوقت ایک جو ہے وہ رہے گا مشکلات کے دور کا سال رہے گا، لیکن یہ مشکلات اس طرح سے نہیں آئے جس طرح سے اگر آپ کہا ہے کہ جس پہ ہم لوگ جو ہے اپنی ہمت ہار دیں، ٹھیک ہے، یا گورنمنٹ اپنی ہمت ہار دے، تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ میں یہ کہنے سے بالکل 100% شیور ہوں کہ آنے والا کچھ ٹائم جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اسٹیبلٹی پاکستان میں ہوتے ہی نظر بھی آئے گی، اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ 14 مئی کو جو ہے الیکشن کا کہا تھا، 2 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کیا ان کے خلاف توہین عدالت وغیرہ لگے گی موجودہ حکومت کے خلاف؟ دیکھیں سر، یہ تو اب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے اس کی بیس کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں ہمیں ویسے بھی نظر نہیں آتا ہے ابھی اس دور کے اندر، کیونکہ یہ دور ابھی کرائس کا دور، میں نے ابھی آپ کو یہ بات بتائی کہ تھوڑا سا کرائس کا دور چل رہا ہے اس دور کے اندر، اور الیکشنز کو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز کو کرنے کے لیے ایک دم سے یہ ساری پالیسیز کو بلڈ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں کافی ساری چیزیں جو دیکھنی پڑتی ہیں، الیکشن کمیشن ہے، پاکستان کا آگے حالات ہیں، معاشی حالات کیسے چل رہے ہیں، ان سب کو دیکھنے کے باوجود یہ ساری چیز ہوتی ہے، لیکن الیکشن جو ہے اس وقت میں الیکشن ہونا میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ یہ جا کے آپ کا جہاں تک الیکشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اکتوبر کے بعد ہی آپ کا ہے، اور آپ ہی اکتوبر کے بعد سے ہے۔ تو راجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن بھی نہیں ہوں گے، اور الیکشن جو ہے وہ یہ حکومت تو کروانا ہی نہیں چاہتی، یہ چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ اس وقت ان کو پتہ ہے کہ عوامی مقبولیت ان کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیونکہ 15 مئی کو جو ہے خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک درخواست پر جو ہے وہ سماعت کا کاز لسٹ جاری کی ہے، جو کہ تقریباً 11 بجے ہوگی 15 مئی کو خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے، تو کیسا دیکھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو ملک بھر میں ایک ساتھ ہوں گے سارے الیکشن کیا، اور اکتوبر میں بھی کیا آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ نہیں سر، دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا یہ الیکشن ڈیلے کریں گے اتنی خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ آپ دیکھ رہے جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا جو وقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا وقت آنے والا ہے۔ باقی رہی بات الیکشن کی، تو سر دیکھیں الیکشن کا جو ہے وہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر کے بعد تو ہو ہی جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اکتوبر سے پہلے اگر الیکشن کی طرف جانا اور یہ تصور کر لینا کہ جی ہم الیکشن کروا کے وہ جو ہے ایک لائن پہ جو ہے وہ لے کر چل جائیں گے یا سیم ڈے میں یہ الیکشن ہو جائیں گے، تو وہ ہونا میرا خیال میں امپاسبل ہے ابھی، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اتنے کم ٹائم کے بیچ میں الیکشن کی تیاری کرنا اور الیکشن کے لیے آگے نکلنا یہ میرا خیال میں نامناسب سی چیز بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ الیکشن اس وقت نہیں ہے،
इंशाल्लाह ये है कि जून के बाद, जुलाई के बाद जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, आपकी चाहे सियासी तौर पे हो, चाहे आपकी माशी तौर पे हो, जब स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन की डेट यही गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर देगी। राजा साहब, मौजूदा हुकूमत जो है महंगाई का जो कंट्रोल है उसको करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। आवाम को कोई रिलीफ जो है ये लोग नहीं दे रहे। आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त आवाम का जो रद्द अमल आया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, और यकीन हो गया कि जो लोग तनकीद करते थे इमरान खान के कारकुनान पर कि ये जो सोशल मीडिया है और ये एक्टिविस्ट हैं और ये लोग तो सड़कों पर निकलते हैं, इन्होंने डंडे खाए, नहीं मम्मी डैडी लोग हैं, इनके कारकुनान का जो इस बार हमने जोश जज्बा देखा है, इसमें शरपसंद अनासर भी थे जिन्होंने सरकारी अमलाक को जो है वो नुकसान पहुँचाया। हम उसकी भी अपने प्लेटफार्म से शदीद मजम्मत करते हैं कि इस तरह की अपने अमलाक को नुकसान पहुँचाना ये कोई भी दानिशमंदी नहीं है। इस पर ये हम अपने मुल्क को ही बर्बाद करते हैं, अपने चमस्तान वतन को जो है वो बर्बाद करने वाली बात है, और इस पर हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो ये तो बेइज्जती वाली बात है, ये कोई अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं। लेकिन जो पुरअमन जो मुजाहिरीन थे, जो बड़ी तादाद में राजा साहब निकले हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि इमरान खान ने अपना जो बयानिया है अपने आवाम तक पहुँचाने के लिए उनको काफ़ी अवेयरनेस तो दी है, जिस वजह से आवाम जो है ने सख्त रिएक्ट किया है? देखिए, बात ये है तैयब साहब कि ये तो पूरी दुनिया को नजर आता है कि इमरान साहब जो हमेशा से एहतजाज की कॉल कर देते आए हैं, वो हमेशा से पुरअमन एहतजाज की कॉल देते आए हैं। ठीक है, देखिए पहले तो बात ये है कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं किसी चीज की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करता हूँ कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं इसके बीच में शामिल हैं कि वो क्यों अपनी मुल्क की साख को खराब करने के लिए वो हमेशा पहुंचा रहते हैं। शेर पसंद नासिर हों या जो भी लोग हैं, जो भी इसमें धरना बरदार थे या जैसे भी थे, उनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि ये मुल्क हमारा अपना है, और इस मुल्क की जो है, इस मुल्क का एक जो तिनका है उसको कितनी मेहनत से बनाया जाता है और अभी भी बनाया जा रहा है। उसकी बिल्डअप के लिए देखा जाए, उसकी तरक्की के लिए देखा जाए, उसको आगे बढ़ाने के लिए देखा जाए, तो क्यों ना हम जो एफर्ट करना चाहते हैं वो हम क्यों नहीं लेकर समझते कि हम इस मुल्क को लेकर आगे चलें, ना कि इसको दोबारा वो 75 साल के पीछे धकेल दिया जाए और वहां से दोबारा से शुरू हो सारी चीज। तो मेरा ख्याल में हम सबको पुरअमन रहना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत भी इसी चीज के अंदर है कि जब अगर आप किसी चीज के लिए कोई आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, तो कम से कम उसमें सब्र तहम्मुल जो है वो लाजमी है। और अल्लाह के रसूल ने भी ये पैगाम हमें दिया कि आप जितना सब्र तहम्मुल के साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी हर मंजिल आसान होगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि सब तहम्मुल में रहते ही जैसा खान हमेशा से आए हैं और कि पुरअमन एहतजाज होंगे, क्योंकि खान साहब का अगर आप देखें तो उन्होंने 100 दिनों का जो धर्म था उसमें कौन सी ऐसी आई थी सामने कि जो हम कह दिए कि सरकारी इमलाक को वो नुकसान पहुंचा, एक चीज को पहुंचा। तो ये बात साफ जाहिर है कि ये वो लोग नहीं है कि जो ये इस किस्म के ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा मैं तो यही इन सबको तलकीन करूंगा, और मेरी एक दरख्वास्त है कि आप कम से कम पाकिस्तान की साख को नुकसान मत पहुंचाइए, आप पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को नुकसान मत पहुंचाइए। आप किसी के लिए फायदा सोचते हैं, आप एक दूसरे के साथ, क्योंकि देखें हमारी कौम का सबसे बड़ा ये है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, एक दूसरे के लिए सोचेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। राय साहब, आखिरी 2 क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्या समझते हैं कि वो जो इमरान खान साहब की जो मुक़्तदर हल्कों में जो दूरियाँ हैं वो अब दूर होती हुई आपको नज़र आ रही हैं? लेकिन जी खान साहब पहले भी कोई ऐसे केसेस नहीं है, मैं ये समझता कि जिसमें जो है वो कोई ऐसा प्रॉब्लम हो उनके लिए। ठीक है, ये केसेस सिर्फ इनके ऊपर बनाए गए हैं, कुछ अरसे के लिए हैं। ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इन्हीं केसेस को खत्म कर दिया जाएगा और खान साहब दोबारा अपनी मकबूलियत और अपने जो काम की तरफ गामजन होंगे, और मुल्क को तरक्की के लिए जो खान साहब की एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो मुझे साफ नजर आ रही है कि आने वाला जब अगर दौर खान साहब का जब एज ए बतौर वज़ीर आज़म खान साहब आते हैं, तो जो उन्होंने 4 साल में नहीं किया, मैं ये समझता हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दौर में पाकिस्तान की इज्जत और बका और पाकिस्तान की तरक्की के लिए और ज्यादा अच्छा काम करें। मतलब कि आपको बतौर नजूमी इमरान खान साहब दोबारा भी वज़ीर आज़म बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह।
مطلب ستارے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب وزیر اعظم بنے گے. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کے صدر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، اب ابھی مطلب کہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تو وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کیے. احتجاج کے دوران پرویز الہی صاحب پر پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے بڑی سوشل میڈیا میں تنقید کی جا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب شام مطلب سیکنڈ لیڈرشپ اس وقت جیل کے اندر ہے، سلاخوں کے اندر ہے، خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کو حراست میں لیا گیا ہے. آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جو بطور وہ ان کو پریزیڈنٹ بنایا ہوا تھا انہوں نے پارٹی کی قیادت کیوں نہیں کی، اور کیا وہ جو ہے وہ بند گلی میں ہے یا پھر وہ مطلب کہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی گرفتار ہو؟ تو ان کا مستقبل، پرویز الہی صاحب کا پی ٹی آئی میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پرویز الہی صاحب کا جو مجھے یہ چیز لگ رہی ہے جو سامنے آ رہی ہے، میرے سامنے پرویز الہی صاحب کے کچھ تھوڑے سے دل میں شک و شبہات ہیں. اب وہ شک و شبہات کیا ہیں، وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیوں اس قسم کو وہ اتنا زیادہ اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا کسی کو ڈلیور نہیں کر رہے، اپنا میسج کیوں نہیں ڈلیور کر پا رہے ہیں. ان کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کیسے ماشاء اللہ اتنے کمپیٹنٹ انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو اور اپنے جب دور حکومت تھا ان کا تو اس میں انہوں نے کافی ساری اچھے کام کیے ہیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی ان کو سپورٹ چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی ان کی سپورٹ چاہیے، تو پی ٹی آئی کے لیے بھی ان کو کھڑا ہونا چاہیے پرویز الہی صاحب کو. باقی یہ پارٹی کی عادت میں جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد آ جائیں گے، اور یہ کوئی اتنا بڑا المیہ نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے وہ اس پہ ایشو کریٹ کیا جائے، اس کو ایشو بنایا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تھوڑا سا کرائس ہے 2023 کے بیچ میں، جب 2023 شروع ہو رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ بولا تھا اپنے پروگرامز کو بھی دکھا سکتے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ بولا تھا کہ 2023 سال جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹیز کا سال ہے، لیکن اس ڈیفیکلٹیز کو کم ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا. تو میرا خیال میں پارٹی کی عادت کو پرویز الہی صاحب ہوں یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا ممبر ہو، اس کو پارٹی کی عادت کو اسی طرح لے کے چلنا چاہیے جس طرح عمران صاحب خود لے کے چل رہے ہیں. راجد صاحب بہت بہت شکریہ سچ کی تلاش پروگرام کو اپنا وقت دینے کا، جے کے نیوز پلیٹ فارم کو وقت دینے کا. ناظرین میں بھی لاسٹ میں یہی میسج دینا چاہوں گا، جس طرح راجد صاحب نے اپنے علم کی بدولت جس طرح انہوں نے بتایا کہ 2023 کا جو سال ہے مختلف تھوڑے بہت کرائسس ہیں، لیکن اس میں نہ ہی کوئی ایمرجنسی لگے گی اور نہ ہی جو ہے وہ جو لوگ جو ہمارا دشمن ملک چاہتا ہے کہ اس طرح ہو جائے گا یا جو نفرت ہے ہمارے اپنے اداروں کے ساتھ وہ ہو جائے گی، تو وہ چیزیں جو ہے وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جمہوری طریقے سے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو اکتوبر کے بعد جو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ملک بھر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی طاقت دی ہوئی ہے، روحانی طریقے سے وہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں ان کا وہ سلسلہ جاری رہا تو وہ نہ صرف وزیر اعظم بنیں گے بلکہ عمران خان صاحب نے جو 4 سال میں جس طرح، کیونکہ ان کو 6 سیٹوں کی اکثریت سے پہلے حکومت دی گئی تھی، اب عمران خان کو عوام کی نہ صرف سپورٹ حاصل ہے بلکہ عمران خان سے 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ واپس بھی آئیں گے. اور عمران خان جو ہے جو انہوں نے 4 سال میں جو کام نہیں کر سکے وہ انشاءاللہ اپنے آنے والی حکومت میں جو ہے وہ کر کے اس ملک کو قوم کی جو ہے وہ جو موجودہ ملک ہمارا کرائسس میں ہے، معیشت کا برا حال بنا ہوا ہے، جو اس وقت ہم ڈیفالٹ کا کہہ رہے ہیں بار بار کہ IMF نے ہمیں بجٹ نہ دیا جائے، وہ ہمیں قرضے نہ دیے تو ہم اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. تو یہ جو جتنے بھی کرائسس ہیں اس سے جو ہے عمران خان جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے اس ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف، خوشحالی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتایا کہ فضل الرحمان صاحب ایک روٹین کی ان کی ایک مہم ہے، وہ جلسہ یا دھرنا جو کچھ بھی کرنے آتے ہیں وہ ایک روٹین کے مطابق آئیں گے. جب اس کا نوٹس لے گی تو فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنی ڈنڈا بردار جو ان کی ہے مظاہرین ان کو لے کر مدرسے کے بچوں کو جو ہے وہ جو کوئی مذہب کارڈ جو کھیلتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کی عادت ہے کہ وہ مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں لیکن ان کو بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے نتائج نہیں ملیں گے. وہ ویسے ہی جو ہے اپنی حکومت میں دھرنا دینا، یہ عجیب سی بات ہے کہ اپنی حکومت میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دینا یا جلسہ کرنے جلوس، وہ بھی جا کر سپریم کورٹ کے سامنے پہلے بھی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. میری اس پہ بس ذاتی رائے یہ ہے کہ جی خدا را تمام سیاسی جتنی بھی پارٹیاں ہیں اب ان کو سوچنا ہے، یہ خاص طور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے. حکومت جو ہے وہ جس طرح گرفتاریوں پر گرفتاریاں کری ہیں، رات کو احمد ڈوگر صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا، اس طرح یاسمین راشد صاحب کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح کا کریک ڈاؤن اور جس طرح کا رویہ اس حکومت نے جو ہے وہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم حکومتوں کو کور کرتے آئے ہیں. کبھی بھی پاکستان کے ہسٹری میں اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم نے نہیں دیکھی جو اس خستائیت اور رجیم چینج کے بعد جو 1 سال سے یہ حکومت مسلط ہے وہاں پر، نہ ان کے پاس کوئی عوام کا ووٹ ہے نہ سپورٹ ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ اپنے حلقوں میں بھی جانے کے لائق نہیں رہیں گے اگر اس طرح کی یہ عوام دشمن جو ہے وہ مہم کرتے یا عوام دشمن پالیسیاں لاتے رہے، عوام پر جو ہے آٹے کی قیمتیں دیکھیں، شیخ الدنوش کی قیمتیں دیکھیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں.
تو لوگ ان سے ہر مکتبہ فکر ان سے تنگ ہے، ان کے اپنے جو نون لیگ کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی ان سے تنگ ہے، نون لیگ کے ورکرز ان سے تنگ ہے، جب سے یہ پیپلز پارٹی نے مطلب ان کو اقتدار دے کے اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے بچا کر ان کی سیاست پر جو ہے سیاسی جنازہ، جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی جنازہ نکل گیا تو وہ غلط نہیں ہوگا، ان کے بالکل سیاسی جنازہ نکل گیا۔ اور جتنا بھی یہ لوگ عمران خان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک منصوبہ ہوتا ہے حکمرانوں کا، ایک منصوبہ ہوتا ہے اللہ کا جو اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ آخری تدبیر ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ بہتر منصوبہ ہوتا ہے، وہ بہتر منصوبہ ساز جی پہلے نون لیگ والے پہلے مٹھائیاں شروع کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے پھر وہ پچھتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے غلط ٹائم پر مٹھائیاں تقسیم کی۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو جے کے نیوز سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ ہم ہیں ثقافتوں کے امیر اور ہم ہیں جدت کے شاہکار۔ خیبر سٹی اسلام آباد میں بدلتے آج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رکھی ہے ایک نئے کل کی بنیاد۔ خیبر سٹی جو ایک ویژن کی تعمیر ہے، جہاں مستقبل کی منزل آسان ہے، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے چند منٹ کی مسافت پر، برہان انٹرچینج کے قریب۔ خیبر سٹی، سائٹ بکنگ آفس، الاثر پراپرٹی، شاہ ولی کالونی، لائن نمبر 15B گیس روڈ، واہ کینٹ۔ فون نمبر 0316 5859 654 0302 470555۔ سید مظفر حسین شاہ، الاثر پراپرٹی، لائن نمبر 15B شاہ ولی کالونی، گیس روڈ، واہ کینٹ۔